السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، قیل ومن یأبا یا رسول اللہ، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کلمہ آپ کا پڑھا اور پھر انکار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کی وضاحت فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے تو کی میری اطاعت وہ تو جائے گا سیدھا جنت میں، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کر دی، فقد ابا، تو گویا اس نے میرا انکار کر دیا۔ تو دوستو، اس حدیث کے اندر اگر ہم غور کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، انکار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ کلمہ آپ کا پڑھا تو پھر انکار کر دیا، تو کلمہ آپ کا پڑھ رہا ہے تو پھر انکار کرنے کا کیا مطلب؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی، ومن عصانی فقد ابا۔ تو دوستو، اللہ کے نبی کی اطاعت یہ جنت میں داخلے کا سبب ہے، اور اللہ کے نبی کی اطاعت کو چھوڑ دینا یہ گویا دوسرے لفظوں میں دوستو اللہ کے نبی کا انکار کر دینا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی میں لانا۔ دوستو، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا تو گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ محبت کی کل قیامت والے دن وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی نے احیاء سنت کو، من احیا سنتی فقد احبنی، احیاء سنت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا، کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا، یعنی زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ جس کی زندگی میں میری سنت، جو اپنی زندگی میں میری سنتوں کو زندہ کرے گا تو گویا اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور یعنی سنت کو زندہ کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے، اور جو سنت کو زندہ نہیں کرتا گویا دوستو وہ جتنا مرضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کر لے اور محبت کا دعوے دار ہو، تو سنت والی زندگی، سنت اگر اس کی زندگی میں نہیں ہے تو دوستو وہ دعوے میں جھوٹ ہے۔ آج کتنے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہیں، لیکن دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہمارا چہرہ ملتا ہے، نہ ہمارا لباس ملتا ہے، نہ ہماری چال و ڈھال ملتا ہے، نہ ہمارا کھانا نبی سے ملتا ہے، نہ ہمارا پینا نبی سے ملتا ہے، نہ ہمارا بیٹھنا ملتا ہے، نہ ہماری تجارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ دوستو ہماری ہر چیز نبی سے میل نہیں کھاتی، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے؟ دوستو، آج اگر کوئی آدمی کہے کہ مجھے اپنے والد یا والدہ سے بہت محبت ہے، اور اس کا دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے والد اور والدہ سے بہت محبت ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ والد یا والدہ کہہ دے کہ بیٹا ایک پانی کا گلاس دو، تو جب پانی کا گلاس والدہ یا والد مانگے تو انسان ان کو گلاس پانی کا نہ دے، تو یہ دوستو پھر کوئی محبت نہیں ہے۔ اب وجہ کیا بنی کہ اب والد اور والدہ سے محبت کا دعویٰ تو کیا، لیکن جو ہی والد یا والدہ نے کوئی کام کہہ دیا تو اب وہ کام نہ کرنا، تو یہ پھر محبت نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک محبت کا دعویٰ ہو سکتا ہے لیکن حقیقی محبت نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طرح دوستو آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے دار ضرور ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہماری زندگی سے دوستو کوسوں دور ہے۔
کوسوں دور ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت دوستو، ہم وہ کہتے ہیں نا جی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے سنت کو اپنایا سنت سمجھ کے، اور آج ہم نے سنت کو چھوڑا سنت سمجھ کے۔ کہ صحابہ سنت پر چلتے تھے اس لیے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ کام میرے نبی نے کیا ہے تو یہ ہم کیسے چھوڑ دیں۔ دوستو آج ہم اسی سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم کہتے ہیں یہ کون سا فرض کام ہے، فرض تو میں نے پڑھ لی ہے، یا فرض تو میں نے ادا کر لی، یہ تو ہے تو ایک سنت ہی نا، تو سنت کو نہ بھی اپنایا تو کیا بات ہے۔ تو یہ تھا کہ صحابہ سنت کو اپناتے تھے سنت سمجھ کر، کہ یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے تو لہذا یہ کرنا ہے۔ آج ہم سنت کو چھوڑتے ہیں سنت سمجھ کر، ہم کہتے ہیں یہ سنت ہی تو ہے۔ تو دوستو یہ تھا فرق۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کریں، ایک ایک سنت طریقہ ہماری زندگی میں دوستو ایسے ڈھلا ہوا ہو، ایسے ڈھلا ہوا ہو کہ ہم سنت کے پابند بنے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں نا سنت کی مثال ایسی ہے کہ ایک ہمارے یہاں ایک ساتھی تھے، وہ مثال دیا کرتے تھے کہ سنتیں ہماری زندگی میں ایسی ہوں کہ سنت کے بغیر ہمارا دوستو قدم نہ اٹھے۔ جس طرح انہوں نے پھر آگے مثال دی کہ جس طرح ایک سائیکل پر یا موٹر سائیکل ایک آدمی سواری کرتا ہے تو اس پر بیٹھ کر وہ موٹر سائیکل کو چلا رہا ہوتا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہوتا ہے، تو پیچھے اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہے اور ساتھ اس کے ایک ساتھی بیٹھا ہوا، اس سے باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو دوستو جب باتیں کر رہا ہوتا ہے تو وہ موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کرتے کرتے اب آگے سے جب ڈرائیونگ کرتے کرتے کوئی آگے ایسی چیز آ جاتی ہے یا گڑھا آ جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہ دوستو اس کا جو پاؤں ہے وہ بریک پر چلا جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا جو ہاتھ ہے وہ کلچ کو دبا لیتا ہے، ریس والا جو ہاتھ ہے وہ ریس کو آہستہ کر دیتا ہے۔ اب سارے اس کے اعضاء دوستو جو ہی، حالانکہ اس کا دل و دماغ پچھلے آدمی کے ساتھ ہے، وہ اس سے باتیں کر رہا ہے، لیکن پاؤں نے اپنی جگہ پر کام کیا، دائیں ہاتھ نے اپنی جگہ پر کام کیا، بائیں ہاتھ نے اپنی جگہ پر کام کیا۔ اب سارے اعضاء جوارے اس کے عادی بنے ہوئے ہیں اس موٹر سائیکل کی ڈرائیونگ کی، کہ جس جگہ اس نے آہستہ کرنی ہے تو فوراً جو ہے پاؤں جو ہے دایاں پاؤں بریک کو فوراً یعنی بریک لگاتا ہے، اور پھر اسی طرح ریس والا ہاتھ ریس کو کم کر دیتا ہے، اس طرح کلچ والا جو ہاتھ ہے وہ کلچ کو دبا لیتا ہے۔ تو اس طرح دوستو وہ اس نے اپنی طبیعت کو، اس ڈرائیور نے اپنی طبیعت کو اس طرح یعنی ڈرائیونگ کے ساتھ ڈالا ہوتا ہے کہ وہ ہر جگہ پر موڑ آ جائے یا کوئی آگے کوئی ٹریفک آ جائے یا اس طرح کوئی چیز گڑا آ جائے تو وہ خود بخود سارے اعضاء جو اور اس کے کام کرتے ہیں۔ تو وہ فرمانے لگے اسی طرح سنت زندگی کی مثال بھی ہماری زندگی میں ایسے ہو کہ جہاں کہیں بھی ہم مسجد میں داخل ہوں تو ہمیں یہ سوچنا نہ پڑے کہ یہاں پاؤں کون سا اٹھانا ہے، فوراً ہمارا پاؤں دایاں جو ہے وہ مسجد کی طرف، گھر میں داخل ہوں تو کون سا پاؤں داخل کرنا۔ اسی طرح جتنے بھی سنت طریقے ہیں دوستو وہ ہماری زندگی میں ایسے ڈھلے ہوئے ہوں کہ سنت سے ہٹ کر اگر ہم کام کریں تو دوستو وہ ہمیں عجیب سا لگے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیسے کر رہا ہوں۔ تو دوستو اس لیے مسلمان تو وہ ہے جو نبی کی سنت میں ڈھلا ہوا ہو۔ ہمارے اور غیر کے درمیان فرق یہ ہے کہ ہم نبی کے غلام ہیں، تو نبی کا غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر نبی کی ساری سنتیں موجود ہوتی، اس کے جو ہے سر سے لے کر پاؤں تک وہ نبی کے غلامی میں ڈھلا ہوتا ہے۔ صرف دوستو غلامی صرف دعوے کا نام نہیں ہے، بلکہ غلامی دوستو عملی نمونے کا نام ہے کہ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ ہم کرنے والے بنے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا وہ ہماری زندگی میں آئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اخلاقیاتی زندگی گزاری، معاشرتی زندگی گزاری، معاملاتی زندگی گزاری اور دوستو عبادت والی زندگی گزاری، ویسے کے ویسے سب کے سب ہماری زندگی بھی بن گئی۔ دوستو اس کے لیے محنت، کوئی کام بھی بغیر محنت کے انسان کا وجود نہیں پاتا۔ تو یہ اس پر بھی ہم اگر سوچ و بچار کریں گے اور اس کی محنت کریں گے
تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے مبارک نبی کی زندگی ہمارے زندگی میں دوستو آتی چلی جائے گی۔ لیکن دوستو تھوڑی سی فکر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا کڑنے کی ضرورت ہے۔ کتنی ہماری ایسی زندگی ہے جو گزر چکی ہے، اور ہم نے اس زندگی کے اندر کتنے اپنی نبی کی زندگی کو اجاگر کیا کہ آج میری عمر اگر 50 سال ہے، 30 سال ہے، 35 سال ہے، 25 سال ہے، تو آج 25 سال کے اندر میں نے کتنے اپنے نبی کی زندگی کو زندہ کیا ہے۔ پتہ نہیں پیچھے میری اتنی اور ہے بھی صحیح ہے نہیں۔ تو آج سے دوستو فکر کریں کہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنانا ہے۔ میں نے یعنی نبی کی غلامی میں قدم رکھنا ہے۔ صرف زبان کے دعوے تک میں محدود نہیں ہوں، بلکہ میں عملی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اپنی زندگی میں جگہ دوں گا۔ تو آج سے دوست تہیہ کریں، عزم کریں۔ تو مسلمان جس کام کا عزم اور ارادہ کر لیتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو وجود نہ دے اور اس کو پورا نہ فرمائے۔ آج سے ہم اگر عزم کر لیں گے کہ اللہ کے نبی کی زندگی کو میں نے اپنی زندگی بنانا ہے، تو اللہ ضرور اس کی توفیق بھی دیں گے، اور اس کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔